بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، BA2 کی کلاس کے اندر سلامیات اختیاری کے مضمون کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک دو حدیثیں پڑھیں گے، حدیث نمبر 24 اور حدیث نمبر 25۔ حدیث نمبر 24 کا عنوان ہے ذخیرہ اندوز ملعون ہے، ملعون مطلب اس پر لعنت ہے۔ دوسرا حدیث نمبر 25 تجارت میں اللہ تعالیٰ کو خیانت پسند نہیں ہے۔ آئیے اس کا متن اور ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث نمبر 24 کا پہلے ان عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا الجالب مرزوق، کہ تاجر رزق دیا جاتا ہے، یعنی کہ تاجر کو رزق اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ والمحتکر ملعون، اور احتکار کرنے والا، ذخیرہ اندوزی کرنے والا لعنتی ہے۔ ذخیرہ اندوزی امام نبوی علیہ رحمہ کے مطابق ذخیرہ اندوزی اناج کی حرام ہے۔ ذخیرہ اندوزی کیا ہوتی ہے کہ مال تجارت کو روک لینا اس نیت کے ساتھ کہ جب اس کا ریٹ بڑھے گا تو پھر میں اس کو فروخت کروں گا۔ اس سے پھر لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، چیزوں کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں، پھر افراط زر کا شکار ہو جاتا ہے ملک، اور اناج وغیرہ غربا مساکین تک آسانی کے ساتھ نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے رسول کریم نے فرمایا تاجروں کو اللہ رزق دیتا ہے، لیکن جو احتکار کرتا ہے، یعنی احتکار، ذخیرہ اندوزی کو عربی میں احتکار بولتے ہیں، وہ ملعون ہے، وہ لعنتی ہے۔ عزیز طلباء، اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احتکار کے بارے میں ارشاد فرمایا لا یحتکر الا الخاطی، احتکار صرف گناہ گار سیاکار بندہ ہی کرتا ہے، وہی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے۔ تو ذخیرہ اندوزی منع ہے اسلام کے اندر، اس کی اجازت نہیں ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ تجارت میں اللہ تعالیٰ کو خیانت پسند نہیں ہے۔ آئیے اس کا ترجمہ اور تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رفعہ، پہنچایا اسے، ان اللہ عز و جل، بے شک اللہ عز و جل نے، یعنی کہ یہ حدیث قدسی ہے، یقول کہتے ہیں انا ثالث الشریکین، میں دو شریکوں کا تیسرا ہوتا ہوں، یعنی کہ دو جو ملے ہوئے ہوتے ہیں لوگ، ان کا تیسرا میں ہوتا ہوں، ما لم یخن، جب تک وہ خیانت نہیں کرتے۔ یعنی دو بزنس مین جب پارٹنرشپ کرتے ہیں، جب مل کر بزنس کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان دونوں کا تیسرا میں ہوتا ہوں، یعنی کہ ان کے ساتھ میں ہوتا ہوں جب تک وہ خیانت نہیں کرتے۔ جب ایک دوسرے کے ساتھ خیانت شروع ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ صاحبہ فاذا خانہ حرجت من بینہم، جب ان میں سے کوئی خیانت کرتا ہے تو میں ان سے الگ ہو جاتا ہوں۔ دیکھیں، مل کر کام کرنے کی بڑی برکتیں ہیں کہ مل کر کام کیا جا سکتا ہے، لیکن کام مل کر کرنے والے دونوں دیانتداری کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ کام کریں تو اللہ رب العزت کی رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا، اللہ رب العزت کی خصوصی نظر کرم، نظر رحمت ان کے ساتھ ہوتی ہے اور ان کا بزنس مزید پھلتا پھولتا ہے۔ پارٹنرشپ ہمیشہ تب ہی ٹوٹتی ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ خیانت کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا کوئی ایمان نہیں ہے جس کے اندر امانت داری نہیں ہے۔ تو جب امانت داری ہی ختم ہو جاتی ہے تو اس وقت پھر اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے وہ بھی ہٹ جاتی ہے۔ شراکت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مداربہ اور ایک ہوتا ہے مشارکہ۔ مداربہ ایسی تجارتی معاملہ کا نام ہے جس میں ایک جانب راس المال سرمایہ ہوتا ہے اور دوسری جانب فقط محنت ہوتی ہے۔ مثلا دو بندے کام کرنا چاہ رہے ہیں مل کر، ایک بندہ ٹوٹل انویسٹ کرتا ہے، سارے پیسے لگاتا ہے، اور دوسرا بندہ اپنی محنت کرتا ہے، ایک ریشو سیٹ کر لیتے ہیں، اس ریشو کے تحت پھر آپس میں نفع اور نقصان دونوں آپس میں وہ ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں۔ اگر نفع ہوتا ہے تو وہ بھی ڈیوائیڈ کرتے ہیں، اگر نقصان ہوتا ہے تو وہ بھی ڈیوائیڈ کرتے ہیں، اس کو بولتے ہیں مداربہ۔ دوسرا ہوتا ہے مشارکہ۔ مشارکہ کے اندر دو بندے فار ایگزامپل ملتے ہیں اور دونوں مل کر پیسے انویسٹ کرتے ہیں اور دونوں ہی محنت کرتے ہیں، تو پھر اپنے پیسوں کے مطابق وہ آپس میں نفع اور نقصان کے پارٹنر بن جاتے ہیں، اس کو بولتے ہیں مشارکہ۔
عزیز طلباء، یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، اس کو یاد کیجیے گا۔ یہ شارٹ کوسچن آ سکتا ہے، مداربہ اور مشارکہ سے کیا مراد ہے، تو یہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔